بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ انڈیا میں صبح ہوئی نزا نے دوران ڈیوٹی کال ملائی۔ میری فارن چلی گئی تھی۔ اجول کے ماں باپ زندہ تھے، اس لیے کام کا مسئلہ نہ ہوتا۔ والدہ سارا گھر سنبھالتی تھی اور اجول کی سالیاں بھی ڈیلی آتی اور کام کروا جاتی۔ ریمل سے سب سے آخر میں بات ہوتی۔ نزا کو ماہ ہو گیا تھا۔ وہ جنیوا یکم کو حاضری لگا آیا تھا تو اجول سے نمائندے رابطے میں تھے۔ نندا جی بھی اجول کو کلو فروٹ بھیج کر مگر ہو گئی تھی تو اجول نے بھی لڑائی کی کہ وہ بھی گھر بھی نہیں آیا۔ پہلی ڈیوٹی پوری نہیں کی تو اسے کہاں بھیجوں۔ وہ کچھ شرمندہ ہوئیں، پھر بولیں زیادہ بارشیں ہوئیں تو جھگیوں والوں کا سامان بھی ضائع ہو گیا، انہیں بھی تو گھر بنا کے دینا ہے۔ روز گئی ہیں، فار لے آئیں گی پیسے۔ اجول نے فون دے مارا۔ خیر ہے، اس کا موڈ اچھا ہوا تو جا کر بیس ملا نہ چومنا، 10 روپے دینا، وہ خوش ہو جائے گا۔ وطن رائم نے بریف کیا تو نندا جی نے کچھ دن گزرنے کا کہا۔ ریمل نزا کے بارے میں پوچھتے، وہ بڑے تھے، نزا بھی مسائل بتاتا۔ وہ کچھ سستی محسوس کر رہا تھا۔ ریمل نے کہا، میں اجول سے کہتا ہوں وہ ایمبیسی میں بات کرتا ہے، نیڈو تمہیں موافق ہے اور چائے تھکاوٹ نکالتی ہے، وقفے وقفے سے چائے بنوا لیا کرو۔ ریمل، کچھ پتہ نہیں ہوتا، کیا پتہ نیڈو میں بھی حرام دودھ شامل ہو۔ ریمل نے تسلی دی کہ اجول کمپنی چیک کروا لے گا، اگر تو وہاں اویلیبل ہوا تو ٹھیک، ورنہ انڈیا سے بائی ایئر بھیج دیں گے۔ ریمل نے بتایا عتیق بھائی کا فون آیا تھا رات کو، وہ سنڈے کو آئیں گے، کہہ رہے تھے روز کے جانے کے بعد بچوں کا مسئلہ ہے تو وہ نفرتیت مائیکل ڈینیل کو اور بون کو امرا لے جائیں گے۔ اوکے، گڈ نیوز ہے، بٹ کوشش کرنا ویرا کو لے کر نہ جائے۔ میں سر نایاب کو بھی تاکید کر دوں گا کہ وہ سنڈے کو گھر آئیں۔ ویرا جاتی ہے تو پھر ایوان والے ہر بار مسئلہ بناتے ہیں۔ میرے 29 دن ہیں، میں انشاءاللہ جلد آؤں گا۔ کچھ دیر وہ ٹریننگ کرتا رہا، پھر اس نے بمبئی کال ملائی۔ کیسے ہو میری جان؟ نزا، میں اچھا ہوں، بٹ دادا رات بھر پول میں رہے۔ بٹوائے۔ نزا کو ایک دم غصہ آ گیا۔ روز میری نے فارن جانے سے پہلے 5 کلو ثابت مسور دے بھیجا تو دادا وہی کھا رہے ہیں۔ نان سینس، وہ نازک مزاج، کومل بدن اور مسور، میری کا دماغ خراب ہے کیا؟ نزا نے کال بند کی۔ اس کا موڈ بے حد خراب ہو گیا تو اس نے گارڈ سے ورلڈ ٹاور پر کال ملانے کو کہا۔ کچھ دیر میں میری رابطے میں تھی۔ خیریت ہے نزا؟ وہ فکر مند ہو گئی تھی۔ انہیں 5 کلو مسور بھیجنے کی ریزن؟ نزا پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولا۔ شٹ اپ، انہیں 5 کلو بھیجا ہے، اب بات دہرائی تو تمہیں 5 من دے بھیجوں گی۔ اور سنو، ایک بھی کیڈٹ ٹریننگ سے رہ گیا تو پھر میری ٹریننگ سے تم نہ بچ نکلو گے۔ اور عتیق بھائی پرسوں آئیں گے تو یاد سے نایاب کو گھر بھیج دینا۔ 29 دن بعد گھر گئے تو گھوڑیوں پر چڑھو گے کیا؟ میری نے پلوں میں اس کی اتار دی۔ نزا بے بسی سے وائرلیس کو پکڑے رہ گیا، کیونکہ وہ کرے تو کیا کرے۔ آفیسرز کال سن کر حیران منہ دیکھتے تھے۔ اور پھر انہوں نے انڈیا سے روز میری کا بایو ڈیٹا منگوایا تو اس کی شناخت ہوئی۔ پھر مکیش کمار کا بایو ڈیٹا منگوایا گیا، وہ بہت با اختیار تھے۔ حیرت ہے روز میری اتنی حاوی ہے ان پر بھی، اور یہ مسور کیوں کھا رہے ہیں؟ نزا نے مناڈ کو کال کی۔ انہوں نے سرا نہ پکڑایا کہ وہ مکیش جی کے معاملے میں نہ آنا چاہتے تھے۔ نزا نے کشور کو کال کی۔ کشور انکل، میں آ کے سب کا وہ اشر کروں گا، آپ جانتے ہیں نا وہ رات کو سو کیوں نہیں رہے۔ دیکھ نزا، مجھے مت ستا، میں پہلے ہی آج جزایا ہوں۔ نزا نے اب صبح کا نہ کچھ کھایا، مسور پک رہا ہے، کہتے ہیں وہی پی لوں گا، 1000 منٹ کی سیب کھا لیں۔ نہیں مانے۔ نزا تو بے حد پریشان ہو گیا، وہ بے قراری سے ٹہلنے لگا۔ اور پھر اس نے دلی نندا جی کو کال کی تو ان کے بیٹے نے بتایا کہ ماتا جی بمبئی گئی ہیں دادا کے ہاں۔ نزا وہ جاتی دفعہ کہہ رہی تھی دادا انڈیا میں نہیں سوتا تو نزا لسبن میں تڑپتا ہے، سو میں دادا کو سلا کر آؤں گی۔ نزا ہنسا تو ووٹاں اسی دن کے لیے ماتا جی کو دیتے ہیں کہ بچوں کی سنبھال کریں۔ ہاں ہاں، اور بچوں کو نہ سمجھانا کہ اب بڑے ہو گئے ہیں، پجامے میں منہ مت کیا کرو، وہ بنا کر بولے تو نزا دیر تک ہنستا رہا۔ نزا نے ٹیسٹ لیا، سب پاس ہو گئے تو نزا نے جوتوں کی اجازت دے دی۔ نیڈو آ گیا اور چائے بنا کر نزا کو دی جانے لگی۔ نندا جی نے مکیش جی کو تھپڑ مارے، وہ سونے کا نام نہ لے رہے تھے۔ دادا، میں تم سے بہت تنگ ہوں، میں تمہیں بحرین میں پھینک دوں گی۔ وہ انہیں بستر پر ڈال کر تھپکتی تھی، رات بھر وہ بھی ان کے ساتھ جاگتی رہی کہ جلیان آیا اور انہیں واپس بھیجا۔ نزا نے گارڈ کو فون کیا تو گارڈ نے صورتحال بتائی۔ نزا نے نندا جی کو فون کیا اور بہت خفا ہوا تو بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ باغی نہ جانے اپنی کس محرومی کے بدلے میں مسور دے گی، نازک جان ہے، گولی کی طرح مسور انہیں لگتا ہے۔ وہ بے بسی سے بولی۔ وجہ کیا ہو؟ نزا نے پوچھا تو وہ بتانے لگی، دادا بھی کہے سنے میں نہیں، نہ عمر دیکھتے ہیں نہ رینک۔ ایوان جا رہے تھے کہ ہنومان گڑھ کے انٹریس پر ٹائر پھاڑ بیٹھے۔ مائی گاڈ، کوئی فریکچر تو نہیں ہوا؟ نزا چیخ پڑا تو نندا جی دیر تک ہنستی رہیں۔ بیڈ کی پٹی پر کار چلا رہے تھے تو نزا کا دل چاہا دیوار میں سر دے مارے۔ پھر پنکچر لگایا، وہ بے بسی سے پوچھتا تھا دادا سے پنکچر لگے گا؟ چیخو پکار کر رہے تھے تو کلے تک گئی چیخو پکار۔ نزا نے لقمہ دیا۔ ہاں کھرا رتن گھوڑے پر ماتھے پر کاکلیں بکھرائے آ گیا۔ پھر پنکچر لگا؟ نزا تیزی سے پوچھتا تھا۔ نہیں، ٹائر بہت پھٹ گیا تھا اور گاڑی کو گھوڑے کے ساتھ باندھ کر ورکشاپ لے جانا تھا۔ کھرے رتن نے سمجھایا کہ مجھے کسی اگوڑے میں نہ دیں، روز فارن کی تیاریوں میں ہے تو کسی پبلک گاڑی کو انگوٹھا دے کر لفٹ لیں۔ پھر لفٹ لی؟ نزا پھر بولا ہاں لفٹ لی، مگر وہ بدماش نے دادا کا لباس پھاڑ دیا تو نزا بے بسی سے ہنسنے لگا۔
माता जी मुल्क का तभी अल्लाह हाफ़िज़ है, फिर किसी ने इज़्ज़त बचाई। निज़ा बराबर कमेंट्री करता था। हाँ खरे रतन ने इज़्ज़त बचाई और लिबास में छुपा लिया तो रोज़ ने सुबह 5 किलो मसूर ख़त के हमरा दे भेजा कि बदन बहुत कलोलें करने लगा। मसूर से अफाक होगा लगी कितना मसूर बाकी है? निज़ा ने पूछा। 4.5 किलो सिर्फ उबाल कर पी लेते हैं 3 टाइम। निज़ा कहने लगा मैं सरनायाब से कहता हूँ वो 10 किलो बासमती आपको दे जाएंगे। आप मसूर को उबाल कर पानी गिरा देना और चावल डालकर खिचड़ी बना लेना, इस तरह मसूर की गर्मी ज़ायल हो जाएगी। नायाब 10 किलो बासमती निंदा जी को दिया, वो चावल ले गए और इसी तरीके से खिचड़ी बनाकर खिलाई। वो बहुत सारी खा गए और सेब भी खा लिए। निंदा जी ने वाक भी करवाई। दूसरी सुबह निज़ा ने कॉल की तो वो कुछ देर लेटे रहे, बाकी वक्त पोर में स्विमिंग करते रहे। तो निज़ा ने उनके ससुराल में फ़ोन करके बहुत खप डाली। वो उसी वक्त बेटी को बम्बई छोड़ा। निज़ा ने रात को फ़ोन किया तो गार्ड ने बताया वाइफ कैमरा बिजी है, माता जी आई थी। खिचड़ी बनाई तो दादा की वाइफ ने तसल्ली दी कि मैं खुद आइंदा बना के दे दूंगी, आप रोज़ाना ना आया करें। निज़ा को तसल्ली हुई, वो शिफ्ट लेने पर मुतवज्जा हो गया। कोई 2 घंटे बाद उसने फिर फ़ोन किया तो वहाँ बारिश हो रही थी और मुकेश जी बाहर काउच रखे लेटे भीग रहे थे। गार्ड ने बताया मुखिया जी ने आकर मिन्नतें की तो दादा ने उन्हें उठा उठा कर चीज़ें मारी। निज़ा सोच में पड़ गया और उस जगह कॉल मिलाई जहाँ से उज्ज्वला और माइकल का इलाज हुआ था। डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा मसूर गर्म तरह उबाल कर पानी गिराने से बेहतर होता है। बच्चों के चाय भी बहुत पीते हैं, ऊपर से मसूर 3 टाइम तो नींद का आना मुमकिन नहीं। आप नींद की डोज लगवा दिया करें। नहीं नहीं, इस तरह वो आदी हो जाएंगे और हमारे असूल हम पैरालाइज को गवर्नमेंट का दर्जा नहीं देते। और निज़ा ट्रेनिंग के दौरान सोचता रहा और फिर उसने मुकेश जी को बराह रास्त कॉल मिलाई। बेल उन तक गई। वो कांपते कांपते फ़ोन तक आए। पुर्तगाल की फ्रीक्वेंसी देकर वो चौंक गए और बेख्तियार कंधों पर शाल लपेट ली और तेज़ी से हीटर ऑन किया तो लाइट नहीं थी। हेलो निज़ा, उन्होंने कॉल पिक कर ली। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, आप सो रहे थे। निज़ा बहुत मद्दम मगर साफ आवाज़ में बोला कोई बात नहीं, मैं जाग रहा था। तुम कैसे हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज़ में कपकपाहट थी, बेकरार हूँ। निज़ा धीमेपन में बोला वीरा के लिए बेचैन हो? वो बात ना बना पाए। मुझे सेल्फ कंट्रोल है। तो फिर बेकरारी की वजह वो पूछ बैठे। औलाद तब सोया करती जब साहिबान सलामत हो। निज़ा का लहजा तलख हो गया। साहिबान में भी छेद पड़ जाते हैं डियर निज़ा, वो हुक देकर बोले। आई हेट दिस वर्ड। साहिबान में जब छेद ही पड़ने थे तो एंटरटेन क्यों हुए हमारी माओ से? जब नौ ही कमज़ोर हो तो साहिल की तमन्ना क्यों रखी? निज़ा एकदम ज़ोर से बोला। वो लाजवाब हो गए। दोनों तरफ कितनी देर खामोशी रही। जो औलाद को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता मेरे नज़दीक वो बाप बनने के काबिल नहीं। रातों को बारिश में भीगते रहना नितन को तोड़ फोड़ देगा। दरख्त जितना भी बोसीदा हो, फल पकने तक वो फल की भी हिफाजत करता है और ख़ुद की भी। बाद में ख़ज़ां की नज़र हो जाता है, हर चीज़ को ज़वाल है। कमांडर पालन तन कर खड़े थे और तन कर खड़े खड़े मौत को लब्बैक कह दिया। उनके जवान बेटे के गिर्द आज भी उनके तहफ़्फ़ुज़ की दीवार मौजूद है जो इतिहास का सुनहरा बाब बन गए। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ कारण मसूर तो खाक भी नहीं आप दोषी ठहराते हैं। वो खामोश थे। गीला लिबास बदलने निज़ा मोहब्बत से बोला। तुम कॉल बंद कर दोगे? उन्होंने पूछा। नहीं, इंतज़ार करूँगा। तो वो फ़ोन रखकर तेज़ी से खुशक लिबास पहन लेते हैं। हेलो निज़ा, लाइन पर हो जी? आप बिस्तर में लेट जाएं, मैं आपसे बातें करूँगा। वो कंबल रज़ाई में लेट गए। आप दूध पियेंगे? किचन से मंगवा दूँ? निज़ा ने पूछा तो उन्होंने बेख्तियार उसका व्यू ले लिया। वो ट्रेनिंग करता उन पर पूरा मुतवज्जा था। वो रो पड़े। तुम बहुत सुंदर हो, जान निकाल लेती हो। वो बिल्कुल पिघल के हाथ यख हो रहे हैं। फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा। बेल दें, गार्ड आकर पकड़ लेगा। उन्होंने बेल दी। गार्ड आया और फ़ोन पकड़कर खड़ा हो गया तो उन्होंने दोनों हाथ अंदर कर लिए। हाथ बर्फ़ बन गए हैं। निज़ा का वायलेस सर पर फिट था। उसने अपनी शर्ट पैंट के अंदर से बाहर निकाली। अंदर का कपड़ा भी पेट से हटाया। लाएं हाथ मेरे पेट पर रख लें। मुकेश जी ने हाथ आगे बढ़ाए तो देखने वालों ने अजीब मंजर देखा। दोनों हाथ निज़ा के पेट को छू गए तो निज़ा की सिसकारियाँ निकल गईं कि हाथ बिल्कुल बर्फ़ थे। निज़ा ने कपड़ा बराबर कर दिया और टेक लगा ली। मुकेश जी को लगा निज़ा ने उनके सीने से टेक लगा ली हो। वो हाथों को पेट पर दबा लेते हैं। अब निज़ा को भी शदीद सर्दी का एहसास होने लगा था। निज़ा, तुम इंडिया में नहीं होते तो मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। कभी मसूर बहाना बन जाता है, कभी बुखार चढ़ जाता है, कभी कांच टूटने लगता है, कभी आँख फड़कने लगती है और आंखें भी बिला वजह रोने के बहाने तलाशने लगती हैं। वो इतने बेकरार थे कि हौले हौले कांपने लगे थे। निज़ा उनकी तेज़ धड़कन अपनी पीठ पर महसूस करने लगा था। उनके हाथों का दबाव निज़ा पेट पर महसूस करता था। आप सो जाएंगे ना? निज़ा जैसे सारा अंदर उतर गया। सो जाऊंगा। वो बोले। 8 घंटे सोएंगे ना? निज़ा मजीद बोला। तुम जितना कहो इतना सो जाऊंगा। अगर कहूँ हमेशा के लिए सो जाएं? तो निज़ा मुस्कान से बोला। तो उन्होंने हाथों से पेट को दबा लिया। एक दफ़ा कह के देखो तुम्हारा कहा सर। आंखों पर उन्होंने सर निज़ा के सर से टिकाया। निज़ा ने हाथ ऊपर करके उनके रखसार को कुछ देर छू लिया। उन्होंने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद से हो गए। निज़ा ने एहतियात से अपना कपड़ा ला किया तो लोगों ने खुली आंखों से देखा मुकेश जी के हाथ निज़ा के हाथों में थे। निज़ा ने हाथ एहतियात से पेट से छुड़ाया और उनके रज़ाई में कर दिए। दादा सो गए। गार्ड ने इतला दी।
اوکے تم فون بند کر کے رکھ دینا اور جا کر سو جاؤ نزا، میں تمہیں بہت مس کر رہا ہوں۔ ہاں میں بھی مس ہانیہ کو بہت مس کر رہا ہوں، نزا بولا تو گارڈ نے تیزی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا کہ ہنسی نہ نکلے۔ مترو انڈیا میں ایک ٹیچر تھیں جو مس ہانیہ کے نام سے مشہور تھیں، تو زیادہ تر لوگ باتوں میں ان کا حوالہ دے ڈالتے۔ مس ہانیہ پرنس کی ہانی تھیں، مطلب نزا سے 2 سال چھوٹی تھیں۔ امیزنگ، یہ سب کیا ہو گیا؟ آفیسرز کال بند ہونے پر ہکا بکا تھے۔ صبح ہوئی تو مترو مکیش جی گلو گلزار ایکسرسائز کے بعد ایک ایپل اٹھا لیتے ہیں۔ ایپل سرخی مائل سبز تھا کہ نزا نے گارڈ کو کال ملائی، وہ اٹھے ہیں۔ اس نے سرگوشی کی کہ مکیش جی نے بڑھ کر فون اچک لیا۔ نزا کنسوئیاں لینا بری بات ہے، وہ جیسے نزا کے اندر اتر گئے۔ ان کی آواز میں نزا سے زیادہ لوچ تھا۔ وہ ویو لے رہے تھے، ہنس پڑے۔ پوچھو نا جو پوچھنا ہے۔ سوچ میں پڑ کے وہ نگاہیں گاڑ کر بولے، ماشاءاللہ جچ رہے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے، تم نے کب سے ویو لینا شروع کر دیا کہ میری نے وردان تمہیں دے دیا ہے؟ وہ اترائے آواز خود ویو دیتی ہے۔ نزا مسکرا کر بولا۔ مترو حیرت انگیز طور پر مکیش جی کے ہاتھ کی گرمی سے سیب لال سوا ہو گیا تھا۔ صبح آنکھیں ہی نہیں کھل رہی تھیں۔ گارڈ نے فون کانوں سے لگایا تو نارائن بھائی ڈانٹتے تھے، سورج نکلنے سے پہلے بستر چھوڑیں ورنہ ہم برف والا پانی ڈال کر جگائیں گے تمہیں جلدی سے اٹھ گیا۔ وہ محظوظ ہو کر بتاتے تھے۔ نزا تک ان کی سانسوں کی گرمی پہنچنے لگی تھی کہ وہ کافی ٹھنڈ میں بھی گرم تھے۔ ٹمپریچر ہاٹ ہے۔ نزا نے بات ادھوری چھوڑی۔ وہ ہنسنے لگے، آج ایوان میں بڑے کام ہے، مسور کا رونا چند دن رو لیا نا، اب کام کے دن ہے۔ نزا نے کال بند کی تو کیڈٹس کے دل بری طرح دھڑک گئے کہ نزا کے ہاتھ میں وہی ایپل تھا جو مکیش جی کے ہاتھ میں تھا۔ میرا ایپل کدھر گیا؟ وہ زور سے بولے اور ایپل تلاش کرتے تھے۔ شکر کریں ایپل ہی ہاتھ میں آیا، ورنہ میں نے تو ماں ہو گیا، میٹ نہیں کھایا، اور نرم میٹ تو مجھے بہت پسند ہے اور زود ہضم بھی ہے۔ میں پونا جا کر سب سے پہلے بون کو کھا لوں گا تاکہ مجھے انرجی آئے، نزا نے کہا اور ایپل کھانے لگا۔ مکیش جی اسے دیکھتے تھے کہ یہ کتنی بڑی سٹیج پہ پہنچ گیا۔ وہ حیرت سے بولے، تیسری شفٹ ختم ہوئی، افسرانے والا نزا کے پاس حاضر ہوئی ہے۔ جی فرمائیے۔ وہ ایک درخواست آگے کر دیتے ہیں۔ نزا پڑھتا ہے، لکھا تھا وہ مکیش کمار جی کا گفٹ لائے ہیں، قبول فرما کر شکریہ کا موقع دیتے ہیں۔ نزا مسکرایا، میں نے سختی سے منع کیا ہے سر، وہ آپ کے منظور نظر ہے، نازک مزاج ہیں، مٹھاس بولتے ہیں، ان کی بےرحمی کو آپ سمیت سب نوٹس کرتے ہیں، تو ان کی خدمت میں گفٹ دیں گے تو وہ ہیپی فیل کریں گے اور ان کا موڈ بھی بہتر رہے گا۔ نزا ہنس پڑا، تو آفیسر نے گفٹ دیے تو سب کیڈٹس نے بھی قیمتی گفٹ دیے، جیسے وہ کسی بہانے کی تلاش میں ہو۔ ساتھ نقد رقم بھی تھی۔ نزا نے بمبئی بائی ایئر بھجوا دیا۔ سامان کے گھر میں اترا تو مکیش جی کا گھر بھر گیا، سب ہکا بکا رہ گئے۔ اتنا زیادہ اور قیمتی سامان دے کر مکیش جی کے لیے خوبصورت تاج بھی بنوایا گیا تھا۔ اچھا ہے، ماہ بھر کے سامان کی سنبھال میں مزدور کی گرمی امید دم توڑ جائے گی، نزا نے ریمل سے شیئر کیا۔